اللہ نے خلق ہمیں کیا ہے عبادت کے لیے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. آپ انسانوں سے پہلے تو اللہ نے قرآن میں جنوں کا ذکر کیا ہے جو نظر نہیں آتے. تو اب میں یقین اس بات پہ ہی رکھوں گا کہ اگر آپ کی تعداد کم ہے تو علی علی کرنے والے جنات بھی موجود ہیں، ملائکہ بھی موجود ہیں. آپ حدیث قصات تو آپ کے گھروں میں پڑھی جاتی ہے نا. آپ کی تعداد سے تو لاکھوں کروڑوں ملائکہ اس وقت اس مقام پر موجود ہیں. آپ پڑھتے رہتے ہیں وَحَفَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ. آپ کے چاروں طرف کھڑے ہو جاتے ہیں ملائکہ. آپ کی تعداد کو نہیں دیکھتے. کیا کرتے ہیں؟ آپ کی تعداد کو نہیں دیکھتے. وَحَفَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُمْ إِلَىٰ أَن يَتَفَرَّقُوا. ان کی ایسی سخت ترین ڈیوٹی ہے تب تک وہ یہاں سے عرش کی طرف جا نہیں سکتے جب تک آپ یہاں سے اٹھ کر چلے نہیں جاتے. یہ حدیث کے جملے ہیں، میں آپ کے بیان کر رہا ہوں. آپ کا مقام کوئی تھوڑا سا مقام نہیں ہے. آپ کی عزت کتنی زیادہ ہے، آپ کا مقام کتنا بلند ہے. آپ کی تعداد کو نہیں دیکھا جا رہا. آپ کس خلوص سے، کس محبت سے، کس طرح ذکر حسین کر رہے ہیں اور کس طرح خدا ذکر کرتا ہے. خدا کو حسین کتنا پیارا ہے. بس خدا آپ کو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اگر حسین میرا اتنا پیارا ہے تو تم حسین سے کتنا پیار کرتے ہو. آپ کے آنے کا یہ امتحان ہوتا ہے، آپ کی تعداد کو نہیں. آپ اگر تنہا ایک مقام پر بیٹھ کر حسین حسین کرنا شروع کر دیں، علی علی کرنا شروع کر دیں تو آپ عبادت کر رہے ہیں. یہ آپ کی عبادت ہے. یہ جملہ آ گیا، یہ کیفیت دیکھ کر میں نے یہ چند جملے کہہ دیے. میرا موضوع سخن یہ نہیں. میں موضوع سخن میرا یہ ہے، میں کہنا کیا چاہتا ہوں وہ پیغام اگر آپ نے اپنے دوسرے مومنین تک پہنچا دیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے ایک ایک مولا حسین کے نزدیک کتنی اہمیت رکھتا ہے. دیکھیں کربلا میں مولا شہید ہوا نا، کوئی یہاں پر شہید تو نہیں ہوا، لیکن یہاں پر آپ شہادت منا رہے ہیں، یہاں پر آپ ذکر کر رہے ہیں. یہ کیسے پہنچا ذکر یہاں پر؟ یہ آپ ہی کے بزرگ ہیں. ایک نے دوسرے کو سنایا، دوسرے نے تیسرے کو سنایا. اللہ حاضل قیاس آج ارض و سما میں ساری دنیا میں حسین حسین ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ دشمن جل رہا ہے. دشمن نے جل جل کے دیکھا کہ اربعین پر ان کے کروڑوں لوگ جمع ہو رہے ہیں. ہم نے 1400 سال سے، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، میں نے پہلے کہا آپ کی توجہ کو دیکھ کر میں گفتگو کروں گا، آپ کی تعداد کو دیکھ کر نہیں. آج دشمن یہ کہتا ہے کہ 1400 سے وہ دشمن جو 1400 سال میں 30 لاکھ لوگوں کو جمع نہیں کر سکا. میرے ساتھ بات کرنا، آپ توجہ چاہتا ہوں آپ کی. جو 1400 سال میں بیت اللہ میں 30 لاکھ بھی جمع نہیں کر سکا، وہ آج کہتا ہے میں 3 کروڑ لوگوں کی جگہ بنانا چاہتا ہوں. 3 کروڑ؟ جی 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 جی، میں آپ کی گفتگو میں بھی سننا چاہتا ہوں. آپ جواب کیا دیتے ہیں؟ آپ نے آج تک علماء کو سنا ہے، آپ شیعہ ہیں، حسینی ہیں، آپ اس ماحول میں رہنے والے ہیں. آپ کی فکر اور سوچ کتنی ہے؟ آپ دنیا پہ نظر رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ وہ لوگ جو آج تک 30 لاکھ لوگوں کو جمع نہیں کر سکے، وہ کہتے ہیں 3 کروڑ جمع کریں گے. پیسے کمانے کے لیے نا، پیسے کمانے کے لیے نا. پہلے تو 3 کروڑ پیدا تو کر کے دکھا. پہلے 3 کروڑ یار پیدا تو کر کے دکھا. توجہ چاہتا ہوں، توجہ میری طرف رہے آپ کی. پہلے اپنے یار 3 کروڑ پیدا تو، اپنے یار پتہ نہیں. آپ یہ میں کہہ رہا ہوں، میں آپ کا امتحان لینے آیا ہوں میرے بھائی، بڑی دور سے آیا ہوں. نہیں تو یہاں پہ مولوی نہیں ہے کیا؟ یہاں پر ذاکر نہیں ہے کیا؟ یہاں پہ مولا کا ذکر کرنے والے نہیں ہے کیا؟
मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं, 3 करोड़ को तू कैसे जमा करेगा? 3 करोड़ वहां जमा होते हैं जहां बराबर बराबर वाली यार यार वाली बात नहीं होती, जहां अफजल और मफजूल को देखा जाता है, वहां सारे मफजूल अफजल के पास जमा होते हैं। ये देखने की जरूरत है। टीवी के ऊपर तवज्जो है आपकी, ये मुझे कहना ना पड़े, तवज्जो है आपकी, ये मुझे कहना ना पड़े कि तवज्जो है आपकी। टीवी पर जनाब क्या हो रहा है? हमारे उलमा को बुलाकर, हमारे उलमा को बुलाकर, मैं क्या कह सकता हूं, हमारे उलमा थे, बुलाकर और पहले से तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक आकर डिस्कशन शुरू की जाती है और कहा जा रहा है कि हमारे फुक़हा ये कहते हैं कि अगर कोई किसी को अंबिया से अफजल माने, किसी को जनाब बात करने का अंदाज होता है ना, जाल बनाने के लिए अंदाज इख्तियार किए जाते हैं, बात करने के लिए तरीका इख्तियार किया जाता है। क्या कहा? अगर कोई हमारे उलमा का, हमारे मुफ्तियों का ये फतवा है, अगर कोई किसी को, नाम नहीं ले रहा जनाब, नाम नहीं ले रहा, तवज्जो चाहता हूं आपकी, नाम नहीं लिया जा रहा, अगर कोई किसी को अंबियाओं से अफजल माने तो हमारी फिका ये फैसला करती है कि वो वाजिबुल कत्ल है। शियो जाग जाओ शियो, अब टीवियों पर ये मुनाज़रे होना शुरू है। तो हम मर नहीं गए हैं, हम जवाब देने वाले भी मौजूद हैं। वाह 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 वाह, बिल्कुल। और सबसे पहले मैंने जवाब दिया, उसके बाद शहंशाह नकवी ने जवाब दिया। बात ये कर रहा हूं, अंदाज क्या था जाल में फंसाने का? अंदाज क्या था? कहा अगर कोई अंबिया से किसी को अफजल माने तो हमारी फिका का ये फैसला है कि वो वाजिबुल कत्ल है। कहना क्या चाहता है? कहना क्या चाहता है? तो हमारे मलंग ने उठ के कहा, एक जवाब ना भी दे सका क्योंकि ये आपकी भी देखी हुई बात होगी, लेकिन कहा कि हम अली को अंबिया से अफजल मानते हैं। तवज्जो चाहता हूं आपकी, हम अली को अंबिया से अफजल मानते हैं। कहना क्या चाहते थे ये लोग कि हम वो बिल पास करवाएं, हम बिल पास करवाएं, अली को अफजल फकत नहीं, हम शियों को चौक में लटकाना चाहते हैं। जो कोई कौन किसको कह रहा था? ये जो कोई आपको कह रहा था कि आप अगर अली को अफजल मानते हैं तो आप हमारी फिका के मुताबिक वाजिबुल कत्ल है। तुम फिका उसकी रखते हो जो हमारे इमाम के जूते चाट चाट के। मैं आपकी सोच पर हैरान हूं, आपकी उतनी तवज्जो नहीं है जिसने ये कहा था अगर 2 साल फकत इमाम सादिक की खिदमत में न रहता तो मैं हिलाक हो जाता। तुम्हारे इमाम तो ये कहते हैं हम हिलाक हो जाएंगे, और जिनके इमाम हिलाक हो जाएंगे उनके पैरोकार कैसे बच जाएंगे? हाँ? तुम अपनी इलाकत को देखो। हैदरी अगर आपकी तवज्जो है, तवज्जो आपकी मेरी तरफ रहनी चाहिए। मेरे सामने आज आपकी ये कैफियत इंतहाई अजीब सी है कि इतने बड़े इलाके में से आपकी तादाद इंतहाई कम है। बहरहाल मुझे मौला का जिक्र करना है, आपकी तवज्जो फिर चाहता हूँ। हुआ क्या? हमें अली को अफजल साबित करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। और न फकत अली को अफजल साबित करना है, तवज्जो, न फकत अली को अफजल साबित करना है बल्कि हमें अली की विलायत को नाफिज करना है, अली की अफजलियत को साबित करना
نے جواب کیا دیا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں. میں نے یہ جواب دیا کہ ہم فقط علی کو افضل نہیں مانتے، علی کے سارے بیٹوں کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہم فقط علی کو افضل نہیں مانتے، ہم علی کے سارے بیٹوں کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں. تو اسی وقت سے میں گویاں شروع ہوئی. علی کی بات نہیں، علی کے بعد علی کے سارے بیٹوں کو، علی کے سارے بیٹوں کو افضل مانتے ہیں. علی افضل، علی افضل، آدم سے افضل. آدم کو اس جنت سے گرا دیا گیا جس جنت کے علی کے بیٹے سردار ہیں. میں نے کہا حسن افضل، حسین افضل. اور وہ دانا جس کو چکھنے کی وجہ سے آدم زمین پہ آ گیا، وہ دانا آج ذکر حسین کر کے تم کھا رہے ہو. جو جنت میں نہ کھا سکا وہ جنت کی غذا آپ یہاں کھا رہے ہو حسین کر کے، ذکر حسین کر کے. علی آدم سے افضل، علی نوح سے افضل، علی ابراہیم سے افضل، علی اسحاق سے افضل، علی کل انبیاء سے افضل. میں نے یہ کہا کہ علی نہیں، علی کے سارے بیٹے افضل. اللہ نے یہی ثابت کرنے کے لیے ملا ایک نبی کو پردے میں رکھا ہوا ہے اور ہمارے علی کے ایک بیٹے کو پردے میں رکھا ہوا ہے. اور تجھے دکھائیں گے کہ اگر علی کا 11واں بیٹا اور محمد کا 12واں وسیع جب کعبے میں آئے گا تو اللہ نبی عیسیٰ کو کھڑا کر کے دنیا کو بتائے گا، دنیا والوں دیکھو کون افضل ہے. امام مہدی افضل ہے، علی کا بیٹا مہدی افضل ہے یا عیسیٰ افضل ہے؟ آج کون ہے جو یہ بات نہیں مانتا؟ یہ وہ بات ہے جسے نہ فقط سنی نہ فقط شیعہ بلکہ غیر مذاہب بھی مانتے ہیں. کیا عیسیٰ نہیں؟ عیسیٰ کو عیسائی نہیں مانتے؟ عیسائیوں کا نبی ہے بھائی. اگر عیسائیوں کا نبی ہے اور عیسائی یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ آئیں گے لیکن کریں گے کیا؟ میری بات مشکل ضرور ہے لیکن وقت کا تقاضا ہے. آپ نے قصیدے سنے، آپ نے مصائب سنے، لیکن وقت کی اہم ترین ضرورت کیا ہے کہ ہمارا بچہ بچہ یہ جانتا ہو کہ علی انبیاء سے افضل ہے. اور ہم یہ ثابت کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ ثابت اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ جب تم خلفاء کے ساتھ علی کو ملا کر برابر کرنا چاہتے ہو، اس لیے کرنا چاہتے ہو نا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے کرنا چاہتے ہو کہ علی کو انبیاء سے نیچے رکھے اور خلفاء کیونکہ انبیاء کے برابر ہو نہیں سکتے. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ اور میں نے آیت کون سی تلاوت کی ہے؟ لا یستوی. کہاں کی آیت؟ سورہ حشر کی آیت ہے. لا یعنی نہیں، یستوی برابر، لا یستوی اصحاب النار با اصحاب الجنہ. بھئی یہ بھی اصحاب ہیں اور وہ بھی اصحاب ہیں. جو جنت میں جائیں گے وہ بھی اصحاب ہیں اور جو جہنم میں جائیں گے وہ بھی اصحاب ہیں. اب اصحاب کو ماننے سے پہلے تلاش کر لے کہیں کوئی جہنمی تو نہیں ہے، کہیں کوئی جہنمی تو نہیں ہے. جہنم میں جائیں گے. یہ اگر کوئی حدیث ہوتی تو ملا فوراً کہہ دیتا یہ تو کوئی ضعیف سی حدیث ہے، یہ تو ہم نے دیکھی نہیں. میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں کہ وہ بھی اصحاب ہیں، وہ بھی اصحاب ہیں. اب ڈھونڈ لے جنت میں کون جائیں گے اور جہنم میں کون جائیں گے. پیغمبر کے بعد یہ سارے کے سارے اصحاب ہی تو تھے. جو جمل میں آئے اصحاب نہیں تھے. بول میرے ساتھ بول. اگر بولے گا تو چند جملے میں کہہ جاؤں گا. مجھے بتاؤ کہ جنت میں بی بی کے
توجہ چاہتا ہوں. بہت ساری آیتیں اور بھی موجود ہیں جہاں پر کہا کہ محمد رسول اللہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں اور بیویاں ساری مائیں ہیں. عجیب منطق ہے, بات آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ یا رسول اللہ ہمیں یہ تو سمجھائیں, یہ کون سی منطق ہے کہ آپ باپ نہیں ہیں اور بیویاں مائیں ہیں؟ تو باپ کہاں سے تلاش کریں؟ سمجھ آ رہی ہے بات نہیں آ رہی ہے؟ باپ کس کو کہیں؟ میں کہنا کیا چاہتا ہوں کہ علی کو افضل ہم نہ فقط ثابت کرنا چاہتے ہیں بلکہ بتانا چاہتے ہیں جو علی کی افضلیت ایسی ہے کہ کوئی علی کو کسی کا یار نہ بنائے. علی اتنا افضل ہے, علی انبیاء سے افضل, علی کا آخری بیٹا, امام بیٹا, وہ اتنا افضل ہے. اور اس نبی کو اللہ نے حجاب میں رکھا کس لیے ہے؟ دو کام. نبوت کس لیے دی جاتی ہے بھائی؟ نبی مانا خبر دینے والا. تھوڑا بولو نا یار, کبھی کبھی تھوڑا قرآن بھی پڑھ لیا کرتے ہیں یار. نبی کون؟ بولو یار, بولو. نبی کون؟ خبر دینے والا. تو عیسیٰ سے دو خبریں ہمارے پاس آئی ہیں. ایک نبوت کی خبر آئی ہے, ایک امامت کی خبر آئی ہے. عیسیٰ نے یہ خبر دی تھی ماں کی جھولی میں, انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میں وہ ہوں اللہ کا بندہ, آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, کتاب ملی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے. کس لیے؟ مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد. میں تمہیں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میرے بعد آنے والا ہے, ایک نبی آنے والا ہے, اس کا نام احمد ہے. یہ اعلان کر کے تیرا کام ختم. یہ ہے نبوت عیسیٰ کی. اب رک جا, رکا رہو, اب تیرا دوسرا کام کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں, پیغمبر خدا کے زمانے میں عیسیٰ اترے؟ تھوڑا بولا کرو. پیغمبر زمانے محمد رسول اللہ کے زمانے میں عیسیٰ اترے آسمان سے؟ نہیں اترے. علی کے زمانے میں اترے؟ نہیں اترے. توجہ کریں, یہ نئی باتیں ہوں گی آپ کے لیے ضرور. کسی امام کے زمانے میں عیسیٰ نہیں اترے. عیسیٰ اگر اتریں گے علی کے آخری بیٹے محمد رسول اللہ کے آخری نائب امام مہدی کے ظہور کے وقت اتریں گے اور دنیا کو دوسرا پیغام بتائیں گے کہ آ گیا محمد رسول اللہ کا آخری وصی. یہ باتیں آپ کو عجیب بے شک لگے, لیکن یہ ضرورت ہے آپ کے علم میں لانے کے لیے. آج وہ امام, جس امام کو آپ پرسا دیتے ہیں, آپ جتنی مرضی عزاداری کر لیں, آپ جتنا مرضی قرآن پڑھ لیں, اگر آپ کا کوئی انتقال ہو جاتا ہے کسی کا تو وارث کو پرسا دیا جاتا ہے. مجھے چاہتا ہوں جناب, وارث کو پرسا دیا جاتا ہے. تو آپ جتنی مرضی عزاداری کر لیں, اگر وارث کو پرسا نہیں دیں گے اور آپ کو یہ پتا نہیں ہے کہ یہ جو مجلس ہو رہی ہے اس مجلس کا ماشاءاللہ بابا سے بلندتر صلوات کہ جسے پرسا دینا ہے وہ کون ہے؟ ہم حسین حسین تو کر رہے ہیں, وقت کا حسین کون ہے؟ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ آج اس کا کوئی نعرہ بھی لگنا چاہیے یا نہیں لگنا چاہیے؟ آج اس کا کوئی نام لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ میری شکایت ہے آپ سے اور اپنے علماء سے, میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ علی علی کریں, آپ سارے اماموں کا تذکرہ کریں, لیکن وہ امام جو آپ کا یہ مجلس کا ثواب قبول کرنے والا ہے, جو آپ کی نمازیں قبول کرنے والا ہے, اس کا نہ آپ ذکر کرتے ہیں, نہ نام لیتے ہیں, نہ نعرہ لگاتے ہیں. یہ آپ کون سی مجلس پڑھ رہے ہیں؟ ذکر علی عبادت ہے.
ہوں آپ کی, اور میں نے صرف 10 بستہ آپ کی خدمت میں گزارش یہ کی ہے. میں تعداد کو دیکھ کر مجلس نہیں پڑھ رہا, میں یہ سمجھ کر کہہ رہا ہوں کہ آپ ہر مومن تک میری اس بات کو پہنچائیں. اگر یہ حدیث ہمارے علماء یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ ذکر علی نمادہ, ہاں صحیح ہے, ذکر علی نمادہ, حب علی نمادہ صحیح ہے, علی علی کرنا عبادت ہے. تو کیا جناب یہ حدیث سمجھ نہیں آتی؟ انتظار الفرج عبادت, بھائی علی کا ذکر کرنا عبادت ہے, علی کا دماغ میں لانا عبادت ہے, علی کا قلب میں حب علی نمادہ. لیکن وہ امام جس کا نام زبان پہ نہیں آتا, فقط ذہن میں آ جائے کہ میں امام کا انتظار کر رہا ہوں. کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ بھی تو پیغمبر نے فرمایا, انتظار الفرج عبادہ. اگر علی کے 11ویں بیٹے کا انتظار سمجھ کر کہ میں انتظار کر رہا ہوں. دیکھیں یہ مجلس ہوئی, اس مجلس کی آپ کو مثال دیتا ہوں. مجلس سے پہلے کیا ہوا؟ اشتہار چھپوائے گئے, اعلان کیے گئے, دور دراز تک مظہر حسین شاہ صاحب یہ دور دراز تک لوگوں کو دعوتیں دینے کے لیے گئے. آؤ جی آؤ, مجلس ہے, مجلس ہے, مجلس. جو چاہتا ہوں جناب, پتہ نہیں آپ کو یہ مجلس عجیب سی لگ رہی ہوگی. آؤ جی مجلس ہے, مولا کی مجلس ہے, مولا کی مجلس ہے. ایک ایک آدمی کے پاس یہ شخص ایک ایک گاؤں میں, ایک ایک مومن کے پاس, بزرگوں کے پاس جا کے منتیں کرتا رہا. آؤ مولا حسین کی مجلس ہے. اگر مولا حسین کی مجلس ہے, پہلا کون کون پڑھے گا جی, کون کون پڑھے گا, تو جو ہے یہ نہیں, او فلاں فلاں پڑھے گا, فلاں فلاں پڑھے گا. اس نے بتایا, اشتہار لگائے, فلاں فلاں پڑھے گا. تو تجھ ہر شیعہ کی, ہر عزادار کی یہ ذمہ داری ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں یہ بتائے, جس طرح اس نے کہا مولا حسین کی مجلس ہے, آؤ کون آ رہا ہے, فلاں عالم آ رہا ہے, وہ کون آ رہا ہے, ایک سندھ سے بھی آ رہا ہے, وہ اتنی دور سے آ رہا ہے, تو یہاں سے اٹھ کے آ جا. تو تجھ پہ فرض نہیں ہے کہ تو دنیا کو یہ بتائے کہ میرا امام آ رہا ہے. برائے ظہور قائم آل محمد بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد. ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ کیا اس کا کوئی نعرہ بھی ہونا چاہیے؟ بہت عالی شان نعرہ ہے, نعرہ حیدری. وقت کے علی کا بھی کوئی نعرہ ہونا چاہیے. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ مومنین کی ذمہ داری ہے, آپ کے علماء کی ذمہ داری ہے, ذاکرین کی ذمہ داری ہے, نوح خانوں کی ذمہ داری ہے یا نہیں؟ جو بھئی آپ کے ملک کا اگر آپ کے علاقے کا کونسلر آ رہا ہے تو آپ اس کے نعرے لگاتے ہیں. آپ کا وزیر اعلیٰ آ رہا ہے, آپ اس کے نعرے لگاتے ہیں. آپ کا وزیر اعظم آ رہا ہے, آپ اس کے نعرے لگاتے ہیں. اور کائنات کا امام آ رہا ہے, اس کا کسی مجلس میں نعرہ نہیں لگاتے ہیں. پتہ نہیں آپ کو یہ عجیب بات لگ رہی ہوگی کہ یہ ہمیں کیا کیا کہا جا رہا ہے. یہ نعرہ نہیں لگنا چاہیے, لیکن جناب نعرہ کوئی ہوگا تو آپ لگاؤ گے, یا نعرہ کوئی لگوائے گا تو آپ لگاؤ گے, آپ کو کوئی یاد کرائے گا تو آپ لگاؤ گے. یہ مجلس ہے, کس نے؟ مظہر حسین کاظمی نے اس مجلس کا انعقاد کیا, لیکن اس کا اصل بانی کون ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ قائم آل محمد. کون ہے؟ قائم آل محمد. تو قائم آل محمد کا کوئی نعرہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس مجلس کا بانی کون ہے؟ اور لوگ کہتے ہیں امام زمانہ. میں کہتا ہوں صرف فقط امام زمانہ نہیں, امام زمانہ, امام خزانہ. دنیا کے آگے ہاتھ بھیک مانگ. اگر تو امام کے وقت کے امام پر ایمان رکھتا ہے, خدا کی قسم تیرا بھکاری بننا امام کو بڑا برا لگتا ہے. پتہ نہیں کیسی لگی ہے, پھر میں کہہ رہا ہوں پتہ نہیں کیسی لگی ہے. آپ تھوڑا سا نعرہ لگائیں گے اگر میں کوئی نعرہ لگوا دوں تو؟ بسم اللہ.
اگر اجازت ہو تو میں اس سے کرتا ہوں کہ ہمارے حالات اس قسم کے بڑے عجیب قسم کے حالات ہو چکے ہیں. شاید یہ عجیب قسم کے حالات ہو بھی اسی لیے گئے ہیں کہ او پریشان لوگوں سوچو کہ تمہاری پریشانی کو دور کرنے والا آ گیا ہے، اس زمانے میں موجود ہے. تم پیدا کرنے والی نیت نہیں رکھتے، تم اور ہو وہ اور ہے. جو کہتے ہیں پیدا ہوگا وہ اس لیے کہتے ہیں پیدا ہوگا کہ ہم جن کے راستے پر چل رہے ہیں ان کے راستے کو ہم نے زندہ رکھنا ہے. اور آپ نے کیا نیت کی اور آپ کا ایمان کیا ہے؟ آپ کا ایمان زندہ ہے. آپ کی نیت کیا ہے؟ آپ کا ایمان کیا ہے؟ آپ کا یقین کیا؟ توجہ چاہتا ہوں، بولو. آپ کا یقین کیا ہے؟ آپ کا ایمان کیا ہے؟ آپ کا ایمان یہ ہے کہ میرا امام زندہ ہے، ہمارا امام زندہ ہے. ہم کسی خلیفے کو نہیں مان سکتے. ہم 1400 سال سے ہم نے خلافت کو نہیں مانا، اس لیے نہیں مانا کہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں، ہم یہ ایمان رکھتے ہیں علی کا 11واں بیٹا امام ہے، زندہ ہے. کسی خلیفے کو نہیں مانیں گے. ہماری زبان کو کھینچ لے، علی علی کریں گے، مہدی مہدی کریں گے. ہماری گردنوں کو اڑا دو، ہمارے علم اکھاڑ دو، لگانے والا موجود ہے. لوگ کہتے ہیں امام بارگاہ بنانا، توجہ ہے. لوگ کہتے ہیں امام بارگاہ بنانا، یہ کیا کوئی مسجد بنوا لو؟ امام بارگاہ کیوں بنواتے ہو؟ میں کہتا ہوں وہ ہمارا زندہ ہے. جی بسم اللہ. بسم اللہ. ہمارا او بھائی آپ اپنے بچوں کے لیے گھر بنوا سکتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں. ہمارا زندہ ہے تو ہم امام کی بارگاہ بنواتے ہیں. تمہارا کوئی زندہ ہے تو بناؤ گے نا، تمہارا کوئی ہے نہیں تو میں اس کی. یہ باتیں کرنے کی ہیں، یہ باتیں سمجھنے کی ہیں، یہ باتیں پہنچانے کی ہیں. یہ باتیں اپنے امام کی امامت کو دنیا پر ثابت کرنے کی ضرورت ہے. امام کی معرفت پہنچانے کی ضرورت ہے. جتنا مرضی ہے سارے اماموں کا ذکر کر لیں، عاشقان رسول جتنا مرضی ہے رسول کے عاشق علی اور رسول کا ذکر کر لیں. لیکن وہی رسول یہ فرما رہا ہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ. اگر حب اہل بیت رکھتے ہوئے موت آ جائے تو بھی شہادت ہے. کتنی فضیلت ہے آپ کی. لیکن وہ رسول یہ فرما رہا ہے من مات ولم یعرف امام زمانے ہی، علی علی کرنے والے اور حسین حسین کرنے والے اور عزادار، تیری ذمہ داری کیا ہے؟ اور محمد الرسول اللہ پڑھنے والے خاص سنی ہے یا شیعہ ہے؟ پیغمبر کی حدیث ہے، پیغمبر فرما رہے ہیں من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتۃ الجاہلیہ، جاہلیت کی موت مر جائے گا اگر امام مہدی کی معرفت نہیں. تب جب مجھے یہ بتاؤ اس دائرے میں کون کون آ رہا ہے؟ اب یہاں پر شیعہ سننے کی بات نہیں آ رہی. اب حیران ضرور ہوگے، پریشان ضرور ہوگے، لیکن بیدار کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے. جتنا مرضی ہے ذکر حسین کر لیں. آپ کہتے ہیں زیارت کے جملے ہیں یا لیتنی کنت معکم فنفوز فوزا عظیما. مولا اگر کربلا میں ہوتا. یہ سارے جا رہے ہیں نا. مجھے واٹس ایپ پہ ایک میسج آیا، سائیں مجھے یہ بتائے کہ آج کروڑوں ہمارے کربلا میں موجود ہیں، امام کیوں نہیں آتا؟ یار توجہ چاہتا ہوں، مہربانی توجہ چاہتا ہوں. سوال مجھ پہ یہ کیا سندھ سے سائیں اساکھے ایا تا بتھايو، اساکھے ایا گال ته سمجھايو. کروڑے مانو ہن تائن تے 40 کربلا میں موجود ہیں.
छो नथो अचे असांजो इमाम, क्यों नहीं आता हमारा इमाम? करोड़ों लोग शिया, करोड़ों शिया इस वक्त मौजूद है, रवायत 313 की है, इमाम क्यों नहीं आता? मैंने बताया हमारी गलती है, हमारी खामी है, ये सब करबला में जा रहे हैं लेकिन हुसैन हुसैन कर रहे हैं, इन्हें नहीं पता वक्त का हुसैन का। लब्बैक या हुसैन का आवाज बड़ा बुलंद है, लेकिन क्या करना है? लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या महदी। मैंने इस पे एक इंग्लिश में पोएम भी लिखी है, व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगी अगर कोई मेरे रास्ते में आएगा तो। क्या कहना है आपने? हुसैन शहीद हो। देखो आप अली की शहादत मनाते हैं, थोड़ा बोलना पड़ेगा, मेहरबानी हाथ बंद कीजिए। मौला अली शहीद हुए या नहीं? थोड़ा बोलने मेहरबानी करें। मौला अली शहीद हो गए, मौला अली की आजादारी मनाते हैं। मौला हसन शहीद हो गए, मौला हसन की आजादारी मनाते हैं। मौला हुसैन शहीद हो गए, मौला हुसैन की आजादारी मनाते हैं। मौला अली ज़ैनुल आबिदीन शहीद हो गए, मौला अली ज़ैनुल आबिदीन की आजादारी करते हैं या नहीं करते? बोलो मेरे साथ, बोलो। अगर गलत हो तो बिठा दो पकड़ के। मौला अली मौला बाकिर की शहादत मनाते हैं या नहीं मनाते? इमाम हसन अस्करी तक सब शहीद हो गए। यही तो ज़ियारत नाइया में आपका इमाम कह रहा है और बता रहा है आपके ये सारे इमाम शहीद हो गए, तो अब आपने क्या करना है? भाई जो शहीद हो गए उनकी आजादारी मनानी है। बेदार हो जा शिया, वो आजादार बेदार हो जा। आजादारी का अब मैं समझा के नारा लगाऊंगा ना, समझा के ही नारा लगाऊंगा ना। आजादारी का मतलब क्या? क़याम इमाम महदी का, अली क़याम नहीं करेगा। मेरे साथ आप चलो, या मुझे रोक दो, या मुझे रोक दो, या मेरी बात समझो। अगर नहीं समझ आई तो फिर समझो। अली शहीद हो गए, अली क़याम नहीं करेगा। हसन शहीद हो गए, हसन क़याम नहीं करेगा। हुसैन शहीद हो गए, क़याम नहीं करेगा। हसन अस्करी तक आपके सारे इमाम शहीद हो गए, क़याम नहीं करेंगे, नहीं आएंगे, क़याम नहीं करेंगे। क़याम कौन करेगा? मजलिस मेरी बड़ी मुश्किल है, लेकिन मैं इस बात से खौफजदा नहीं हूं। आपको समझ आए ना आए, मेरा इमाम मुझे दाद देगा कि तूने हक की बात कह दी। हमारे ये सारे इमाम शहीद हो गए, हम इन सारे इमामों की आजादारी मनाते हैं और इमाम महदी को पुरसा देते हैं। अब मैं आपको ये सवाल करता हूं, अगर मेरा कोई मारा जाए, तवज्जो चाहता हूं, तो आप आके मेरे सामने रोते तो रहे। तवज्जो चाहता हूं, फिर से तवज्जो चाहता हूं, मेरे सामने आके रोते रहे, मैं भी रोना शुरू कर दूं, रोते रहे। लेकिन अगर आप ये न कहें कि हमें बड़ा अफसोस है, बता तेरे बेटे का कातिल कौन है, हम उससे इंतकाम लेंगे। अगर आपकी ये नीयत नहीं है तो आपका पुरसा कबूल नहीं है। मारिफत इमाम ज़माना समझ। अगर इमाम ज़माना के सामने या हुसैन कहता है, अगर नमाज के बाद कहता है या लैतनी कुन्तु माअकुम फनफूज़ु फौज़न अज़ीमा, मौला अगर मैं करबला में होता तो मैं भी अपनी जान कुर्बान कर देता। तो इमाम आपको जवाब देता है, ओ हुसैन जिंदा है, तेरे वक्त का हुसैन जिंदा है, तेरे वक्त का अली जिंदा है। आज अगर तुझे बैअत करनी है तो किसकी करनी है? मेरे साथ बात करो। मेरी मजलिस ऐसी नहीं है कि मैं आपको रोक दूं। मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं मजमे के ऊपर, मजमे में से कोई उठे और उसे कहूं कि बैठ जा। ये अदब का मकाम है, ये इल्म का मकाम है, ये समझने का मकाम है, ये समझाने का मकाम है, ये आगे बढ़ने का मकाम है, ये बेदारी का मकाम है, ये समझदारी का मकाम है। तवज्जो चाहता हूं, मेरी तरफ तवज्जो रहे, मेरी तरफ तवज्जो रहे। पहले तो आपकी तादाद कम है, दूसरा आप इधर उधर देखेंगे तो मैं बात नहीं कर सकूंगा। आप अपने वक्त के इमाम को समझे। आप वक्त के इमाम की अगर बैअत करेंगे तो इस जमाने में जिंदा रह सकते हैं।
ایک اور جملہ کہوں؟ اگر آپ تھوڑے سے بیدار ہو جائیں تو بھائی آدم انتظار کرتے رہے کہ امام مہدی آئے گا، نوح انتظار کرتے رہے کہ امام مہدی آئے گا. توجہ چاہتا ہوں. 1.25 لاکھ نبی انتظار کرتے رہے کہ امام مہدی آئے گا. آپ کے سارے امام ان کے فرامین کتابوں میں موجود ہیں، ان کے فرامین کتابوں میں موجود ہیں. امام آپ خود علی منبر کوفہ کو ہاتھ رکھ کے کہتا تھا، خود میرا مولا کہتا تھا سلام کر کے کعبہ کی طرف، مولا یہ فرماتا تھا. لوگ پوچھتے تھے آقا کسے سلام کر رہے ہیں؟ مولا یہ فرماتے تھے میرا ایک بیٹا آنے والا ہے، ایک بیٹا آنے والا ہے، کاش مجھے اس کا وقت نصیب ہو جائے. کون کہہ رہا ہے؟ مولا علی کہہ رہا ہے. اسی طرح مولا حسن کہہ رہا ہے، مولا حسین کہہ رہا ہے. آج آپ یہ کیا کہتے ہیں کہ انتقام کون لے گا؟ انتقام کون لے گا؟ انتقام کون لے گا؟ آپ عزاداری تو کر رہے ہیں، آپ رو تو رہے ہیں، آپ رو تو رہے ہیں، آپ عزاداری تو کر رہے ہیں، انتقام کون لے گا؟ تو آپ کو پتا تو ہونا چاہیے، اگر پتا ہے تو نعرہ ہونا چاہیے. عزاداری کا مطلب کیا؟ قیام امام مہدی کا. عزاداری کا مطلب عزاداری کا مطلب کیا؟ انتقام آل رسول کا. امام کو یقین تو دلاؤ، امام کو یقین تو دلاؤ کہ ہم عزادار تجھے 313 کا انتظار ہے اور ہم کروڑوں تیری بارگاہ میں کربلا میں موجود ہیں. یہ کہنا چاہتا ہوں میں، آپ کو یہ کہنا چاہیے آپ زندہ کیوں ہیں؟ آج اسلام زندہ کیوں ہے؟ آج کعبہ زندہ کیوں ہے؟ آپ نے چند جملے میرے ساتھ کہنے کی جسارت کر لیے، مجھے کوئی فکر نہیں، میں اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں. آپ نے صرف میرے ساتھ یہ کہنا ہے زندہ ہے مہدی زندہ ہے. کیا کہنا ہے؟ جو نہیں بولے گا امام مہدی اس سے ناراض ہے، جو نہیں بولے گا امام مہدی اس کی عزاداری قبول، میں تو کہوں گا نہ کر. کیا کہنا ہے؟ زندہ ہے مہدی زندہ ہے. میرے ساتھ کہنا ہے، میرے ساتھ کہنا ہے. کیا کہنا ہے؟ زندہ ہے مہدی زندہ ہے. زندہ ہے شیعہ زندہ کیوں؟ زندہ ہے مہدی زندہ ہے. آپ نے میرے ساتھ بولنا ہے. اور مہربانی کر کے یہ یاد کر لیں، کسی مجلس میں امام کو یاد کریں اور امام کے یہ نعرے لگوائیں، زندہ ہے شیعہ زندہ کیوں؟ مہربانی کریں بولیں. مولا آپ کو راضی ہو، مولا آپ کی مجلس کو قبول کرے، مولا آپ کی عزاداری آج تک جتنی عزاداری آپ نے کی ہے، آپ کی ساری زندگی کی عبادت کو یہی امام قبول کرنے والا ہے. زندہ ہے شیعہ زندہ کیوں؟ زندہ ہے مہدی زندہ ہے. زندہ حسینی زندہ کیوں؟ زندہ ہے مہدی زندہ ہے. زندہ عزادار زندہ کیوں؟ زندہ ہے مہدی زندہ ہے. زندہ ہے قرآن زندہ کیوں؟ زندہ ہے مہدی زندہ ہے. زندہ اسلام زندہ کیوں؟ زندہ ہے مہدی زندہ ہے. زندہ ہے زمانہ زندہ کیوں؟ زندہ ہے مہدی زندہ ہے. زندہ ہے کائنات زندہ کیوں؟ زندہ ہے مہدی زندہ ہے. زندہ ہے کربلا زندہ کیوں؟ زندہ ہے مہدی زندہ ہے. زندہ ہے عیسیٰ زندہ. کوئی کام نہیں، اور جیسے سارے نبی دفن ہو گئے عیسیٰ بھی دفن ہو جاتا، اس ایک کام کے لیے زندہ ہے. زندہ ہے عیسیٰ زندہ کیوں؟ زندہ ہے مہدی زندہ ہے. زندہ ہے خضر زندہ کیوں؟ زندہ ہے مہدی زندہ ہے. اور زندہ ہو تم زندہ کیوں؟ زندہ ہے مہدی زندہ ہے. زندہ ہے ذکر حسین زندہ کیوں؟ زندہ ہے مہدی زندہ ہے. اور کربلا میں جھوٹا امام کعبہ کھڑا ہے اور سنیوں کی بہت سارے فرقے اس کے پیچھے نماز ان کی نہیں آتی. زندہ ہے کعبہ زندہ کیوں؟ زندہ ہے. بات سمجھ آئی؟ میں ہاتھ باندھ کے میں کامیاب ہو جاؤں گا، میری مجلس مولا ضرور قبول کرے گا اگر آپ نے اس پیغام کو آگے پہنچا دیا. یہ زمانہ تھوڑا سا اور بولے، بس میں نے ختم کی مجلس. یہ زمانہ کس کا؟ مہدی کا. آپ نے کیا کہنا ہے؟ مہدی کا. کیا کہنا ہے؟
مہدی کا. یہ زمانہ کس کا؟ یہ زمانہ کس کا؟ یہ خزانہ کس کا؟ اب بھوکے ہو بھکاری لوگوں سے مانگنے والے سنو. یہ زمانہ کس کا؟ یہ خزانہ کس کا؟ یہ لشکر کس کا؟ اور یہ لنگر کس کا؟ اور یہ ذاکر کس کا؟ اور یہ عالم کس کا؟ اور یہ جہان کس کا؟ تو نوکر کس کا؟ دنیا جس کا مرضی ہے نوکر لکھتے رہے. تو نوکر کس کا؟ مہدی کا. بات سمجھ آئی؟ پتہ نہیں میں نے ڈیوٹی صحیح کی ہے یا نہیں کی. پتہ نہیں میں آپ کو بات سمجھا سکا ہوں یا نہیں سمجھا سکا. 2 جملے مجھے مصائب کیونکہ میں نے کہہ دیا آپ کو عزاداری اس کی قبول ہوگی جو سمجھ کر عزاداری کرے گا. جو یہ سمجھ کر عزاداری کرے گا کہ مولا میں رو اس لیے رہا ہوں. توجہ میں ختم کر دیا. میں نے ساری باتیں چھوڑ. میں کیا کہنا چاہتا تھا, میں کیا سوچ کے آیا تھا, میں نے سب ختم کیا. لیکن میری یہ گزارش سنتے جائیں. امام زمانہ جو یہ سمجھ کر کہے گا عزاداری کرے گا, علم نصب کرے گا, نیاز پکائے گا, لوگوں کو جمع کرے گا, روئے گا, زنجیر زنی کرے گا, ہاتھوں سے ماتم کرے گا, جیسے بھی عزاداری کرے گا. یہ جو فتوے جاری ہو رہے ہیں میں ان کا قائل نہیں ہوں. جو ہماری ثقافت ہے بعض مقامات پر ثقافتی اعتبار سے ماتم ہو رہا ہے. جیسے عزاداری بعض علاقوں کی ہے وہ ویسے کر رہے ہیں. لیکن میں کہہ یہ رہا ہوں کہ جیسے بھی پوری دنیا کے اندر عزاداری عزادار کر رہے ہیں, اگر عزادار یہ معرفت رکھتے ہوئے عزاداری کرے کہ میں اپنے امام کی بیعت میں ہوں اور میں اپنے وقت کے امام کے ناصرین میں شامل ہونے کے لیے عزاداری میں جاتا ہوں. کیوں جاتے ہو مجلس میں؟ نصرت امام زمانہ کے لیے. کیوں جاتے ہو جلوس میں؟ نصرت امام زمانہ کے لیے. میں نے اس کو جس نے واٹس ایپ پہ مجھ سے یہ سوال کیا تھا سائی ایسا کہ بتاؤ, میں نے اس کو بتایا کہ آج کربلا میں کروڑوں عزادار اگر جا رہے ہیں, اگر ان کی معرفت یہ ہو جائے کہ ہم وقت کے امام کی نصرت کے لیے آئے ہیں تو امام کا ظہور ہو جائے گا. اب ہم نے طویل مدت کو سکیڑ لیا ہے. ہم نے عیسیٰ اور محمد رسول اللہ کے درمیان وقت کم ہے. عیسیٰ اور محمد رسول اللہ کے درمیان 550 سال کا زمانہ گزرا, لیکن ہم نے میرے بھائی 1400 سال کا زمانہ گزار لیا ہے. زمانے کے امام کے زمانے میں اگر اس معرفت کے بغیر مر جاؤ گے تو جاہلیت کی موت مر جاؤ گے. وہ امام جو آئے گا تو سب کو تہے تیغ کرے گا. لوگ کہیں گے فرزند زہرا, بس ختم کر دیا میں نے. اے فرزند زہرا خون کی ندیاں بہا دی, بہت سارے قاتلوں کو قتل کر دیا. اے مولا بہت قاتل قتل ہو چکے, بہت ظالم قتل ہو چکے. مولا آپ بس کیجئے. تو مولا آپ کا کیا کہے گا؟ ہم مسائل سنتے ہیں, میں مولا کی زبانی مولا کے جملے کہہ کے مجلس ختم کرتا ہوں. امام زمانہ یہ کہے گا ظالمو, ابھی تو میں نے اپنے دادا حسین کی کٹی ہوئی وہ انگلی, ابھی وہ کٹی ہوئی انگلی, حالانکہ مولا کو کتنے زخم لگے, آپ کا امام یہ کہہ رہا ہے وہ کٹی ہوئی انگلی جو سوج گئی تھی. اور ظالموں نے میرے دادا حسین کے لاشے کو لوٹا. کوئی آیا نالین لے گیا, اور کوئی لباس لے گیا, کوئی امامہ لے گیا, کوئی تلوار لے گیا, اور لوگ لوٹتے رہے. ایک ظالم آیا, اس نے دیکھا مولا حسین لٹ چکا, اب میرے حصے میں کیا آئے گا. اس کی نظر مولا کے ہاتھ پہ پڑی, انگشتری پہ پڑی. اس نے کہا اس کو اتاروں, اتارنے کی کوشش کی, نہ اتار سکا. اس نے قریب پڑے ہوئے خنجر کے ٹکڑے مولا کی انگلی کو کاٹا اور مولا کی انگلی سے انگشتری کو نکالا. آپ کا امام زمانہ یہ کہتا ہے میں نے بے شک بڑے قاتلوں کو قتل کیا, اور لیکن ابھی تک میں تو اس
ظالم کا بدلہ نہیں لے سکا اور اس ظالم کو قتل نہیں کر سکا، اس سے انتقام نہیں لے سکا، اور جس نے میرے دادا حسین کی، میں کیسے بیان کروں کیونکہ آپ نے یہ لسٹ میں یہ چٹ میرے سامنے رکھ دی ہے۔ مولا یہ کہے گا کہ میں کیسے بدلا لوں؟ ابھی تو میری وہ دادی جس کی چادر اتار لی گئی، جو بازار میں بھوکے لوگ کھانا مانگتے ہیں، میری دادی چادر مانگتی رہی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ خداوند متعال